صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں قسموں کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اگر انسان کسی وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہے تو اسے اپنی قسم پہ قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو بٹھا کے عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانے ہیں۔ اگر ایک آدمی ان چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے یا کپڑے تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہاں قسم کی پورا کرنے کی تاکید کرنے کے بعد انسانی زندگی کے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو مطمئن رکھنے کے لیے، انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کرتا ہے، اور شادی کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہو۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر کئی صورتیں سامنے آتی ہیں لڑائی جھگڑے کے اندر۔ ان میں ایک صورت ہے ایلا کی۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غصے میں آ کے اپنی بیوی کے متعلق قسم اٹھا لے کہ میں تیرے ساتھ نہ بولوں گا نہ تعلق قائم کروں گا۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی، سورۃ احزاب کے اندر وہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے آپ سے تقاضا کیا کہ ساری عورتیں زیور پہنتی ہیں، اچھے لباس پہنتی ہیں، یہ ان کے پاس ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو حالانکہ یہ سب کچھ جو تقاضا کیا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت جب اس معاملے میں کافی تنگ کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے ساتھ 1 مہینہ تک کلام نہیں کروں گا۔ تو 1 مہینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کی اور اللہ کا حکم سنایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت ہی ہے تو پھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب کچھ دے دیتا ہوں جو تمہارا تقاضا ہے، لیکن پھر اس کے بعد نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہماری علیحدگی ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہی کہ عائشہ، میں تمہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، اختیار ہے تمہیں
لیکن اپنے بابا سے مشورہ کر لینا۔ دل میں یہ تھا کہ یہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا تو کہنے لگی مجھے اپنے بابا سے فیصلہ کیوں جا کے مشورہ کرنا ہے، زندگی میری ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور ہر بیوی نے پھر آپ کو یہی جواب دیا۔ آپ 29 دن کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ دوبارہ ہم کلام ہونا شروع کر دیا، زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اگر تو وہ وقت جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ پورا ہو جائے تو پھر اس پہ قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ اگر وہ جتنی مدت کے لیے قسم اٹھائی ہے اس سے پہلے جو ہے اس کا صبر جواب دے جائے، وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ایلا کی جو ہے مدت 4 مہینے رکھی ہے۔ کسی شخص کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ 4 مہینوں سے زیادہ اپنی بیوی سے ناراضگی ایسی رکھے۔ 4 مہینوں کے بعد یا تو وہ اس کے ساتھ صلح کرے، اگر صلح نہیں کرنی تو اسے طلاق دے، اسے آزاد کر دے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں قانون کی صورت میں ہمیں بتلائی ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم مسلمان نہ ہونے کے برابر جانتے ہیں۔ اب تو کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ادارے میں مختلف معاملات میں ایک دارالافتاء بھی ہے، فتویٰ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو باتیں کیس آتے ہیں جن کے متعلق فتویٰ دیا جاتا ہے وہ جلد بازی میں طلاق ہے، کہ تھوڑی سی بات ہوئی منہ سے جناب طلاق 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 کہہ دیا۔ حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، آئندہ آیات میں انشاءاللہ اس کے متعلق وضاحت کروں گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں یہ بھی ایک رستہ ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر بیوی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو 3 مرحلے ہیں سمجھانے کے، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اللہ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، زبان سے پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر کے الگ ہو جاؤ، رہو گھر میں لیکن ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الگ ہو جاؤ۔ یہ الگ ہونا ہی ہے کہ آدمی ایک ایسی صورت میں جب سمجھتا ہے کہ بیوی سمجھنے کا نام نہیں لے رہے تو ایسی صورت میں یہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں اتنی مدت تک، اگر وہ مطلقاً قسم اٹھائے کہ میں تجھ سے ہمیشہ نہیں بولوں گا، تو اسے 4 مہینے سے زیادہ یہ مدت نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور یا صلح کرے۔ تو اگر نہیں صلح کرنی تو کفارہ بھی نہیں دینا تو پھر طلاق دے دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ الا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں کے متعلق، تربص 4 اشہر، ان کی مدت 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے کے بعد فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ واپس لوٹ آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان کا ارادہ اس کے بعد بھی نہیں رکھنے کا ہے، طلاق کا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیات میں بتایا گیا کہ اگر طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے، اور طلاق کے بعد کیسے معاملات چلانے ہیں، وہ اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ ہم اس معاملے میں جو بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں
اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا سکیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔